یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ کسی لشکر سے ہو. اس وقت تمام مسلمان حالت جنگ میں ہے. جن مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوا ان پر بھی حملے کی تیاریاں ہیں اور پلاننگ ہے. 1 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد ان کی تو پلاننگ ہے کہ تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کرنا، یا پھر اسلامی حکومتیں نام نہاد بن جائیں اور حکومت کرنے والا مسلمان ہو لیکن در حقیقت حکومت ان کی ہو. وہ یہ چاہتے ہیں. اے ایمان والوں، جب تمہارا مقابلہ کسی کافر لشکر سے ہو اور تم حالت جنگ میں ہو تو کیا کرو؟ فَاثْبُتُوا، تم ثابت قدم رہو، گھبراؤ مت، پیچھے مت ہٹو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ اور اللہ کو بہت یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو کامیابی کے لیے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی یاد ضروری ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اگر ان حالات میں بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بے حیائی پھیلانے سے مسلمان ترقی کر جائیں گے تو بڑا نادان ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. کہ آپس کے جھگڑے کرنے سے کیا ہوگا؟ دشمن کو فائدہ پہنچے گا. فَتَفْشَلُوا، پس آپس کے جھگڑوں سے فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے. تو یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوں تو دشمن کے مقابلے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ریح کے معنی ہوا ہے. تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی جو تمہارا روب ہے، دبدبا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اور کافر پھر سوچے گا یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو مارو ان کو. وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. یعنی اس آیت میں، یعنی آیت نمبر 46 میں تو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا. اور آیت نمبر 47 میں جب افرادی قوت ہو، طاقت ہو، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کا طریقہ بیان کیا گیا. وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہونا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، کہ جو اپنے گھر سے غرور و تکبر کے ساتھ نکلے. وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاوا کر رہے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے. کفار مکہ جب غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ نکلے اور مسلمان غزوہ بدر کے لیے بدر کے مقام پر روانہ ہوئے تو اس وقت ذہن میں تو یہ کسی کے بھی نہیں تھا کہ بدر کے مقام پر جنگ ہوگی. تو کافر جب مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تو اس وقت بڑے غرور و تکبر کے ساتھ نکلے اور وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ مسلمانوں کو ہم سبق سکھائیں گے اور بڑی اپنی طاقت کا دکھلاوا کر رہے تھے. تو فرمایا مسلمانوں، کبھی تمہیں بھی طاقت مل جائے تو تم دکھلاوا مت کرنا، غرور و تکبر مت کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا طریقہ کبھی نہ آپ نے اسلحے پر بھروسہ کیا، نہ افرادی قوت پر بھروسہ کیا. آپ کا بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر رہا ہے. تو انسان کو کبھی بھی اپنی افرادی قوت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرنے والا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ،
اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے، یعنی یہ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، لیکن ان گناہوں کو یہ اچھا سمجھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مشکل حالات سے نکل جائیں اور خوشحالی کے ایام آئیں تو وہ گناہوں کو اچھا سمجھ کر کرنا لگ جائیں اور گناہوں بھری زندگی گزاریں، اس سے بچیں۔ تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے ایک خط لکھا اور ابو جہل کی طرف اپنا قاصد دوڑایا، اور اس نے جا کر ابو جہل سے کہا کہ ابو سفیان کا یہ خط ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اب محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں، میرے تجارتی قافلے تک مسلمان نہیں پہنچ سکیں گے، لہذا اب جنگ کی کوئی حاجت نہیں، تم اپنا لشکر لے کر مکے میں دوبارہ واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا ہرگز نہیں۔ کئی لوگوں نے اسے مشورہ دیا تو کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہم بدر کے مقام پر جائیں گے، 3 دن وہاں کھائیں گے پیئیں گے، وہاں کنیزوں کا ناچ اور رقص اور گانا سنیں گے، شرابیں پیئیں گے، اور ہماری بہادری کا چرچا پورے عرب میں ہوگا، اور پھر ہم واپس آئیں گے۔ یہی مراد ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے۔ وہ اسے اچھا سمجھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کر عیش کریں گے۔ وہ میدان بدر ان کے لیے قتل گاہ بن گیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، شیطان بولا آج کے دن کوئی انسان تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ شیطان وہاں پر انسانی شکل میں آیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے کافر اس مقام پر پہنچے کہ جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو محفوظ ہو گیا، اب واپس چلنا چاہیے، تو اس موقع پر ابو جہل تو واپس جانے کو تیار نہ تھا۔ تو بعض کافروں نے یہ عذر پیش کیا کہ دیکھیں قبیلہ بنی بکر کے لوگ ہمارے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدر کے مقام پر ہم پہنچے تو مسلمان بھی حملہ کر دیں اور قبیلہ بنی بکر کے لوگ بھی آ جائیں، تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو امکان یہ تھا کہ شاید کافر اس بات کو سوچ کے واپس چلے جائیں، لیکن شیطان کو یہ بات منظور نہ تھی۔ تو شیطان قبیلہ بنی بکر کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اور اس نے اپنے کئی چیلوں کو قبیلہ بنی بکر کے لباس اور ان کے حلیے میں وہ لے کر آیا، اور سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر شیطان نے کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، میں تمہارا مددگار ہوں۔ ٹھیک ہے ہماری آپس کی دشمنیاں تھیں، مگر قبیلہ بنی بکر کے بھی مسلمان دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، تو ہم سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب کافروں کو یہ اطمینان ہو گیا، اور پھر جب اتنا بڑا لشکر انہوں نے دیکھا کہ قبیلہ بنی بکر پورے کا پورا ہمارے تعاون کے لیے تیار ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب حارث بن حشام کا ہاتھ شیطان نے پکڑا ہوا تھا، جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، اس قبیلے کے سردار کی شکل میں تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں پھینکی، یعنی آپ نے مٹھی میں ریت لے کر اور مٹی لے کر ان کی طرف پھینکا اور فرمایا کافروں بھاگ جاؤ، اس طرح آپ نے فرمایا اور روب ان پر طاری ہوا اور فرشتے قتال کر رہے تھے، تو شیطان نے یہ دیکھا کہ جبریل امین گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگنے لگا۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور شیطان نے ان لشکروں کو دیکھا
نکس علی عقبیہ، تو وہ اپنے پاؤں کے بل خوب تیز بھاگا. تو حارث بن حشام نے کہا ارے سراقہ بن مالک، وہ تو نہیں جانتے تھے کہ شیطان ہے. ارے سراقہ بن مالک تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ ارے تیرے کہنے پر تو ہم اس میدان میں رکے ہیں، اور ان مشکل حالات میں تو بھی بھاگ رہا ہے، تیرا قبیلہ بھی بھاگ رہا ہے. وقال انی بریء منکم، شیطان نے کہا بے شک آج میں تم سے بیزار ہوں. انی اغا ما لا ترون، میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. مکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ کو شکست ہوئی قبیلہ بنی بکر کی غداری کی وجہ سے. اگر عین موقع پر یہ نہ بھاگ جاتے تو کفار مکہ کا یہ حال نہ ہوتا. تو سراقہ بن مالک کو بڑی حیرت ہوئی. یہ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مکے میں آیا اور اس نے لوگوں کو قسمیں کھا کھا کر کہا کہ یہ لوگ میرے گواہ ہیں، میں تو اپنے علاقے میں تھا، میں تو بدر کے مقام پر آیا ہی نہیں ہوں. تب انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی سرکش جن تھا، شیطان تھا جس نے ہمیں بیوقوف بنایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ کسی لشکر سے ہو، اس وقت